مؤمن بیٹھو ادھر بیٹھو اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحدث الوجه وأما يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ. عزاداران ابا عبداللہ حسین ابن علی نے مدینے سے چلنے سے پہلے جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو حسین ابن علی نے اپنا نظریہ واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا نسب پہچنوایا، اپنا خاندان پہچنوایا، اپنی منزلت پہچنوائی، اور اس کے بعد مد مقابل والے کے نظریے کو، اس کے حالات کو، اس کے نسب کو پہچنوایا تاکہ یہ دنیا جان لے کہ جو ہمارے مقابل میں آیا ہے وہ کون ہے. اور اس کے بعد حسین ابن علی کا ایک تاریخی جملہ ہے اس کے ضمن میں، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. بس مختصر سے مقدمے کے بعد ربط مسائل دے کر آپ کے لیے آگے کے مرحلے کو ہموار کرنا ہے. حسین ابن علی کی یہ تحریک، یہ قیام، یہ وہ تحریک ہے کہ جس کا ایک تاریخی تسلسل پایا جاتا ہے. جب سے یہ دنیا بنی ہے تو طاقتیں آپس میں ٹکراؤ میں رہی ہیں. جب سے دنیا بنی ہے ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا، ایک طرف حق کا نمائندہ ہوتا تھا، ایک طرف باطل کا نمائندہ ہوتا تھا. اور تاریخ میں یہ ثبت ہے کہ کبھی بھی باطل حق کے سامنے جھکا نہیں ہے. لہٰذا یہ حسین ابن علی کی تحریک بھی یہ اسی تحریک کے تسلسل کا نام ہے کہ جہاں پر حق ایک طرف ہے، باطل ایک طرف ہے، حق باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. باطل لاکھ مجبور کرے،
باطل لاکھ مظالم کرے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے. حق تو وہ ہوتا ہے جو سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا. عزیزان گرامی، جو بات مجھے پیش کرنا ہے وہ امام حسین کی اس تحریک کے میسج اور پیغام کے حوالے سے ہے. ہر تحریک کا ایک میسج ہوتا ہے، ہر ایک تحریک کا ایک پیغام ہوتا ہے، ہر ایک تحریک میں ایک درس پایا جاتا ہے، ایک عبرت پائی جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، آپ حسین ابن علی کے تحریک کو اگر غور کریں تو حسین ابن علی کی تحریک دنیا کی تمام تحریکوں سے وسیع تر تحریک ہے. اس میں جو پیغام پایا جاتا ہے یہ پیغام بہت وسیع ہے، اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے جو تحریک کا بانی ہوتا ہے اس کی شخصیت جتنی وسیع ہوگی پیغام اتنا وسیع ہوگا، شخصیت جتنی محدود ہوگی اس کے پیغام کا دائرہ بھی اتنا ہی محدود ہوگا. اب آئیں آپ حسین ابن علی کو دیکھیں، کیا حسین ابن علی کی اس تحریک کے پیغام صرف شیعوں کے لیے مخصوص ہے یا نہیں؟ حسین ابن علی کی اس تحریک کا پیغام شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام اس سے بڑھ کر تمام مسلمانوں کے لیے. اور آگے بڑھیں، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو پروردگار کو ایک مانتا ہو، جو پروردگار کو واحد مانتا ہو. یعنی جتنے بھی توحیدی دین ہیں یہ پیغام اس کے لیے ہے. نہیں، اور بھی پڑھیں، یہ ہر اس کے لیے پیغام ہے جسے انسان کہا جاتا ہے. اب یہ فرق کرتا ہے اس بات پر کہ ہم حسین ابن علی کو کیسے جانتے ہیں. اگر ہم حسین ابن علی کو صرف شیعوں کا امام پہچانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی تحریک کو ہم نے محدود کر دیا ہے شیعوں کے درمیان. اور اگر ہم حسین ابن علی کو مسلمانوں کا ولی مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی تحریک کا پیغام تمام مسلمانوں کے لیے. اور اگر ہم حسین ابن علی کو صرف مسلمانوں کا ولی نہیں مانتے ہیں بلکہ تمام توحیدی دین، تمام اللہ کو واحد ماننے والوں کے لیے ہم حسین کو ایک پرچمدار مانتے ہیں، پرچمدار توحید مانتے ہیں، تو ایسی صورت میں حسین ابن علی کی تحریک کا پیغام تمام توحید کو ماننے والوں کے لیے ہے، تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، حسین ابن علی کی تحریک اس سے بھی فراتر ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. حسین ابن علی کی تحریک صرف شیعوں میں محدود نہیں ہے، صرف مسلمانوں میں محدود نہیں ہے، صرف اللہ کو ایک ماننے والوں میں محدود نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، حسین ابن علی کی تحریک کا دائرہ وہاں ہے جہاں جہاں انسان پایا جاتا ہے. اگر ہم پر کسی پر بھی، کسی جزیرے پر بھی، جس پر بھی انسان ہونے کا اطلاق ہوتا ہو حسین ابن علی کی تحریک کے پیغام میں شامل ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو قرآن مجید نے پیغمبر کو کیا پہچنوایا؟ پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے ہیں، پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے آئے ہیں. نہیں، قرآن نے جب پیغمبر کو پہچنوایا ہے تو یہ کہہ کر پہچنوایا ہے کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے. پیغمبر کی رحمت کو صرف مسلمانوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں میں نہیں گھیرا جا سکتا ہے. نہیں عزیزو، پیغمبر رحمت للعالمین ہے. اگر آج ہم یہ کہیں کہ پیغمبر صرف ہمارے ہیں، پیغمبر صرف ہم کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، تو نہیں، غلط ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے تو انسانیت کو نجات دیا ہے. لہذا حسین پیغمبر کے نمائندے ہیں، حسین پیغمبر کی جگہ ہے اس وقت جب کربلا میں کھڑے ہیں. اب حسین کا جو بھی پیغام ہوگا وہ پورے عالم کے لیے ہوگا، جو انسان ہوگا اس کے لیے یہ پیغام ہوگا. عزیزو، بس آج کے دن جیسے میں نے شب میں بھی کہا تھا، یہ وہ دن ہے کہ جن میں فضائل زیادہ نہیں پڑھے جا سکتے ہیں. صرف اس بات کو پہنچانا تھا کہ حسین ابن علی کے اس تحریک میں
ایک پیغام پایا جاتا ہے، ایک مقصد پایا جاتا ہے، اور جو سب سے پہلی منزل پر حسین ابن علی نے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی مجھ جیسا، حسین ابن علی نے الفاظ کی نزاکت کو آپ ملاحظہ فرمائیں، مثلی لا یبایع لمثلا، مجھ جیسا، نہ کہ حسین ابن علی. حسین ابن علی تو اصلاً بیعت کرنا محال تھا، محال. تصور نہیں ممکن ہے کہ حسین اس فاسق، فاجر، شراب پینے والا انسان، بندروں سے کھیلنے والا انسان، حدود الہی کی رعایت نہ کرنے والے کے انسان کے ہاتھ میں حسین ابن علی کا ہاتھ جائے. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. کیوں؟ حسین اپنے کو پہلے سے پہچانوا چکے تھے، انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہم اہل بیت کے گھرانے کے ہیں. ہم ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے انسان کے عمل کی تائید کر سکیں، بیعت دور کی بات ہے، عمل کی تائید کر سکیں جو انسان اس جیسی. حسین ابن علی نے جو تعلیم دیا ہے، جو سبق سکھایا ہے، آج دنیا حسین ابن علی کی تعلیم سیکھ کر، تعلیم لے کر اپنے کو آزاد کراتی ہے. انسانیت کے لیے حسین ابن علی نے کام کیا ہے. لہذا آپ وقت آخر میں دیکھیں، آج کے دن جب حسین ابن علی مقتل میں گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں، تو ایک کربلا میں آج کے دن جو سب سے زیادہ دشمنوں کی طرف سے کوشش ہو رہی تھی صبح سے، وہ یہ تھی کہ کسی طرح قیام حسینی تک پہنچ کر قیام کو غارت کیا جائے. اور امام جب زمین پر گرے ہیں اور زخمی ہے امام، اس حالت میں کہ سر سجدے میں ہے، اور دیکھنے والے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ حسین ابن علی کے جسم میں ابھی جان باقی ہے یا نہیں. کوئی خوف کے مارے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اتنے میں کسی نے کہا کہ اگر یہ تمہیں دیکھنا ہو کہ حسین زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں تو خیمے کی طرف. ادھر کچھ لوگ خیمے کی طرف بڑھنے لگے ہیں. حسین کو احساس ہوا ہے، احساس ہے نا آپ کو، کہ حسین کے جسم میں طاقت نہیں رہ گئی ہے. حسین کے جسم میں اتنے تیر پیوست ہے کہ حسین کا جسم، امام زمانہ علیہ السلام زیارت نعیم فرماتے ہیں کہ میرے جد کا جسم نزین پہ تن زمین پر تھا، لیکن اس کے باوجود حسین نے اپنی پوری طاقت لگا کر سر اٹھایا اور ایک آواز دیا ہے. یہ نہیں کہا مسلمانوں، بلکہ پوری عالم انسانیت کو در حقیقت متوجہ کیا ہے. یہ آواز، یا شیعت آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے ماننے والوں، ان لم یکن لکم الدین فکونوا احرارا فی دنیاکم. یہ درس دیا حسین ابن علی نے کہ دیکھو، اگر تمہارے پاس دین نہ ہو تو کم سے کم تمہارے اندر انسانیت تو ہونا چاہیے. لیکن ہاں عزادارو، آج کربلا میں جو ہو گیا اسے ہم عام انسان تصور نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ کون سا وقت ہے کربلا میں، اس وقت کیا ہوا تھا ہمیں نہیں معلوم. مقتل نے جو مرحلہ بمرحلہ لکھا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت حسین اپنے کتنے اصحاب کے جنازوں کو مقتل سے لا چکے. مجھے احساس ہے آپ سب تھکے ہوئے ہیں، سب خستہ ہیں، لیکن صبح نماز تک ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کھایا ہے، کچھ نہ کچھ پیا ہے. اب ذرا فضل زہرا کے غربت کا اور آج کے دن کے حالات کا احساس کریں. حسین ابن علی پر کیا گزر رہی ہے. 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، پانی دیکھنے کو نہیں ملا ہے. اور اس کے بعد آج صبح سے جو مقتل جانے اور آنے کا سلسلہ ہوا ہے، کبھی مقتل گئے حر کے جنازے کو لائے، کبھی مقتل گئے حبیب کے جنازے کو لائے، کبھی زہیر کے جنازے کو لائے، کبھی سعید کے جنازے کو لائے. ہاں عزادارو، میں تمام اصحاب کے مقتل تو نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک صحابی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی انہی کے درمیان ہے، مسلم ابن اوسجا. مسلم ابن اوسجا
امام کے ساتھ کربلا نہیں آئے تھے، کوفے میں تھے، جس طریقے سے جناب حبیب کوفے میں تھے۔ جناب حبیب کو حسین ابن علی نے خط لکھا تھا، جناب حبیب خط پا کر فوراً کوفے سے روانہ ہوئے۔ کوفے سے چلتے وقت ایک جگہ دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہو کر خضاب خرید رہے ہیں۔ جب جناب حبیب نے دیکھا کہ مسلم خضاب خرید رہے ہیں تو کہتے مسلم تم یہاں کھڑے ہو کر کوفے میں خضاب خرید رہے ہو، میرا آقا اور مولا کربلا میں دشمنوں کے درمیان گر چکا، میرا آقا اور مولا نرغ آدم میں اتنا سننا تھا کہ مسلم کے ہاتھ سے وہ خضاب گر جاتا ہے۔ اب مسلم قسم کھاتے حبیب، اب مسلم کے اس ریش مبارک کا اگر خضاب ہوگا تو مسلم کے خون میں ہوگا۔ اتنا کہہ کر ادھر حبیب کربلا کی طرف روانہ ہوئے، ادھر مسلم کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ آج کے دن جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب مقتل میں جانے لگے، مسلم مقتل میں گئے، اور مقتل میں جانے کے بعد جنگ کرنے کے بعد جب گرے ہیں اور آواز دی مولا میری مدد کو آئی ہے، حسین ہر ایک کے سرانے کے خیال رکھیے گا، حسین ہر ایک کے سرانے کے مسلم کے سرانے پہنچے، مسلم کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، اور اس کے بعد ابھی حبیب زندہ ہے، ابھی زہیر زندہ ہے، اور بھی اصحاب زندہ ہیں۔ اور جناب مسلم ابن اوسجہ کے ایک بار جب غش سے فاقہ ہوا ہے، حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھا، مسلم بے زار و قطار رونے لگے، اور اس کے بعد حبیب متوجہ ہوئے مسلم تمہیں اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو تم وصیت کرو، اس لیے کہ حبیب قسم کھا کر کہتا ہے جب تک حبیب کے رگوں میں خون ہے تمہاری وصیت پر عمل کرے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں، مسلم اپنے کوفے میں گھر چھوڑ کر آئے، بچے چھوڑ کر آئے، اب یہ مسلم کو واضح ہے وصیت یہ کرنا چاہیے میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، یا کسی بھی طرح کی اور وصیت کرنا چاہیے اپنی زندگی سے متعلق، اپنے حالات سے متعلق نہیں۔ عزیزوں، مسلم ابن اوسجہ حسین کی آج کی غربت کو سمجھ گئے تھے، میرا آقا مولا کتنا غریب تھا۔ مسلم نے ایک بار میرے مولا کے چہرے کی طرف دیکھا اور حبیب کی طرف دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، اے میرے دوست حبیب، اسی کا بھی حاصل غریب، حبیب تمہیں اس غریب کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں، حبیب جب تک تمہارے جسم میں خون ہو حسین پر حج نہ دینا۔ میں کہوں گا مسلم حبیب نے تمہاری وصیت پر عمل کیا، ہاں جب تک حبیب زندہ تھے، جب تک دوسرے ساتھی زندہ تھے حسین پر آنچ نہ آئی، لیکن جب سب چلے گئے، سب شہید ہو گئے، کائنات میں وہ ظلم ہوا۔ ٹھیک ہے لگی ریکارڈنگ تو چل رہی ہے، چل رہی میں بندے اگا ہوں صرف باقی سارے پیچھے ماسیاں نہ رہے روڈ پہ جانا کوئی نے پڑھ کے لکھا یا حسین 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 یا سجدے میں سر کٹایا ہے حسین، تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین، تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین،
تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے میرا لائلہ بچایا ہے، حسین تو نے میرا لائلہ بچایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، اے مکہ میں آئے شیولا سے صدا یہ آتی ہے، مکہ میں آئے شیولا سے صدا یہ آتی ہے، حسین تو نے میرا لائلہ بچایا ہے، حسین تو نے میرا لائلہ بچایا ہے، حسین تو نے میرا لائلہ بچایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، وہ جس کے بوجھ سے لیا کرتے تھے حبیب خدا، وہ جس کے بوجھ سے لیا کرتے تھے حبیب خدا، اسی جگہ شمر نے لہو بہایا ہے، اسی جگہ سے شمر نے لہو بہایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے، حسین تو
کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے مقام عیش اولا سے صدا یہ آتی ہے مقام عیش اولا سے صدا یہ آتی ہے حسین تو نے میرا لا الہ بچایا ہے حسین تو نے میرا لا الہ بچایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا لائن کام کرو جی نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے وہ جس کے بوجھ سے لیا کرتے تھے حبیب خدا وہ جس کے بوجھ سے لیا کرتے تھے حبیب خدا اسی جگہ سے شمر نے لہو بہایا ہے اسی جگہ سے شمر نے لہو بہایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے صدا اذان کی گونجی جو صبح عاشورا صدا اذان کی گونجی جو صبح عاشورا بہن یہ سمجھے میرا بھائی لوٹ آیا ہے بہن یہ سمجھی میرا بھائی لوٹ آیا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے
جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے مکہ میں عرش اولا سے صدا یہ آتی ہے مکہ میں عرش اولا سے صدا یہ آتی ہے حسین تو نے میرا لا الہ بچایا ہے حسین تو نے میرا لا الہ بچایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے حسین تو نے جو سجدے میں سر کٹایا ہے کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں سب بولو ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا ہائے کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا hétero. لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں
بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا 옆으로 요리 오면 되겠네. 요렇게. 아니 그 여기 좀 서쳐야 되는데 요차 빼거든. 요차 빼거든. 그러고 앞에 가면서 하나 빼먹어서 가는 게 있는데 다 있네요. 근데 왜 참지라고 있어 그냥 참 영화 앞에서 좀 와주시는 아, 그래, 지금 빼라. 아 가는 اے کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا عائشہ نے جب سینہ اکبر سے نکالا ریزہ، عائشہ نے جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا، ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا
کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں کیا دیکھا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا